نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما اوصلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحکمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا، جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں، رسولا منکم، رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتوں کی، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، ویعلمکم، اور سکھاتا ہے تمہیں ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ پہلی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ پیچھے یہ ذکر تھا پچھلی آیت میں کہ تاکہ ہم تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو انعام یہ کیا کہ بیت اللہ شریف جو ملت ابراہیمی کا ایک نشان ہے، اس امت کا قبلہ بنایا، اور ملت ابراہیمی کا اس امت کو وارث بنایا، کیونکہ یہ امت جو امام الامم ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اپنے انعام ذکر فرماتے ہیں کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے تم پر انعام کیا، کہ جیسے بھیجا ہم نے تم میں، رسولا منکم، رسول تم ہی میں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں سے رسول بن کر تشریف لائے، اور آپ انسان تھے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں تھے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتوں کی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ نبی ہم نے رسول تم میں بھیجا۔ ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کہ اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدنیتی ہے، منافقت ہے، اس کو ختم کرتا ہے وہ میرا نبی، اور وہ تمہارا پوری طرح تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے وہ تم کو، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے اور تمہیں اس کے احکامات سکھاتا بھی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت الگ ایک عمل ہے اور اس کا پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھ کر عمل کرنا یہ ایک الگ عمل ہے، اور یہ دونوں عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قرآن پاک پڑھ کر بھی ان کو سنایا، اور ان کو قرآن پاک سمجھایا بھی، اور ان کو اس کا علم دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمت، اور حکمت۔ حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے، وہ بھی اللہ رب العزت کی ہی طرف سے وہ نازل کردہ وہ الفاظ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک وہ جو باتیں پہنچائی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نہیں بولتے جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ علوم پہنچے جن علوم کا انسانیت کو پتہ ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کا انسانیت کو علم ہی نہیں تھا، جیسے قبر میں کیا ہوتا ہے، کیسے عذاب ہوتا ہے، یا کیسے انسان کو وہاں پر اپنی نیکیوں کا اجر ملتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا ہوگا، یا مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے، اس کے بارے میں انسانیت کو نہیں پتا تھا، بلکہ لوگ انکاری تھے اس بات کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے بارے میں رہنمائی فرمائی، اور اسی طرح دنیا کے اندر جینے کے جو ڈھنگ سکھائے، طریقے سکھائے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ سب کے سب وہ علوم ہے جس سے انسانیت بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے محبوب نے
وَيُعَلِّمُكُم اور سکھاتا ہے وہ تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں علم رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے، پوری انسانیت کے استاد بن کر دنیا میں آئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کامل طریقے سے ایمان رکھنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔